बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन्नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाबे इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब मीडिया को अपने एजेंडे पे इस तरह लगाते हैं कि बहुत सी अहम खबरें जो हैं वो भी नज़रअंदाज हो जाती हैं। और मतलब 30 साल के बाद लाहौर के अंदर हॉर्स एंड कैटल शो बहाल होने लगा है 29 साल के बाद। तो मेरा मतलब है कि बहुत बड़ा वाकया है ये। हमने अपने लड़कपन के अंदर जाके वहाँ पे हॉर्स एंड कैटल शो में मस्तियाँ कर रखी हैं। तो हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारी अगली नस्ल को भी ये वाला असासा मुंतकिल हो, और कि हमें पाकिस्तान से लेके और ये जो कुछ अर्सा पहले तक ये सिलसिला जारी था। लेकिन बहरहाल वो खबर मीडिया की उतनी शोहरत नहीं हासिल कर पा रही जितना उनका नाम लिखा गया खत। लेकिन ये आज का मौजू नहीं, मैं आपको एक और मौजू बताता हूँ। हमारे दोस्त हैं, मुहिब्बी हैं, वकील भी हैं हमारे, जनाब मियाँ दाऊद साहब। तबाही फेर देती है बहन, तबाही फेर देती है इमरान अहमद खान नियाजी का एक और झूठ बेनकाब। अगर आपको याद हो तो इमरान अहमद खान नियाजी जनाब हाफिज सैयद आसम मुनीर शाह साहब की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पे तकर्री रुकवाने के लिए, और अब ये बात साबित हो गई कि जो जितने भी इस तकर्री को रुकवाने के लिए मुजाहरे हो रहे थे और जितने भी जुलूस निकाले जा रहे थे और जितने भी बकबक हो रही थी मीडिया के ऊपर, उसकी पीछे से ऑर्केस्ट्रेटिंग जो थी वो जनाब फैज़ हमीद साहब फरमा रहे थे। अब तो ये बात एस्टेब्लिश भी हो गई ना कि फैज़ हमीद साहब ने फुल थ्रॉटल जोर लगाया था अपना कि हाफिज साहब चीफ ना बने, और इमरान अहमद खान नियाजी जो था वो उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट था। तो मौसूफ ने लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया जो पार्ट टाइम था, क्योंकि इन्हें हदायत दी गई थी कि जनाब आपने ये जो है मतलब कि इस दौरान जो है वो किसी लाश के नज़दीक नहीं जाना। तो वो फिर चले गए। वो जो जर्नलिस्ट जो थी, जो खबरें से और चैनल 5 से मुंसलिक थी, उसके सर के ऊपर से इनका कंटेनर, नहुसत मारा कंटेनर गुजर गया और वो बेचारी मौके के ऊपर मर गई। ठीक है, शहीद हो गई। मतलब कि इनको इनको हदायत थी कि लाश के पास नहीं जाना। अल्लाह ताला ने लाश इसके पास भेज दी। इतना मनहूस किस्म की शख्सियत पाए गए हैं आप। वो उस बच्ची की जान ले गई, छोटे छोटे बच्चे थे उसके। उसका चरसी मियाँ जो था उसने पैसे पकड़ लिए, ये जो असलम इकबाल हुसैन है, और उसकी लाश जो थी वो बेच दी। अच्छा, खैर मैं आ रहा था तो इन्होंने मार्च मौसूफ ने फरमाया ये शाम के वक्त वहाँ पे पहुँचते थे, और जहाँ तक वो कंटेनर पहुँचा होता था उसके इर्द गिर्द 4-5 इनके जो चमाट होते थे, 40-50 कर लें, 40-50 चमाट इकट्ठे होते थे और मीडिया के ज़रिए उसको दिया जाता था, और फिर ये कंटेनर पे बैठ जाते थे भाषण देने के लिए भी, और लंगर तक़सीम करने के लिए भी, प्रसाद तक़सीम करने के लिए बैठ जाते थे, और मीडिया के मुख्तलिफ लोगों को बुला के उनको 4-4 5-5 मिनट के इंटरव्यूज़ देते थे। तो जब ये वज़ीराबाद पहुँचे तो वज़ीराबाद के ऊपर वहाँ पे इनके ऊपर फायरिंग हुई। वो फायरिंग बड़ी मशहूर और मारूफ वाक़या है, और इस फायरिंग के नतीजे के अंदर 4-5 गोलियाँ तो इमरान इस्माइल की तलवार में से निकल गई। ठीक है, हालाँकि 4-5 की तादाद ज़्यादा है, तलवार में इतनी गोलियाँ होती नहीं है, लेकिन निकल गई। उसके बाद 4 गोलियाँ तो इनकी अपनी गोद में से नीचे गिर गई। पता नहीं गोद में क्या रखा हुआ था कि गोलियाँ आगे गोद में बैठ गई थीं, और जैसे ही इन्होंने गोद झाड़ी तो वो नीचे निकल गई। फिर जिस तरह से इन्होंने, और वो जो फैसल जावेद साहब हैं, वो आरजे टीवी रेडियो के जो हैं, उन्होंने अपने कपड़ों के ऊपर बकरे का खून लटकाया, और ये भाग के ये जालसाज जाके छुपा शौकत खानों के अंदर, और फिर इसमें और इसके किसी चमाट ने, इसने इमरान अहमद खान नियाजी ने और इसके किसी चमाट ने किसी सरकारी हस्पताल से जाके अपना मेडिको लीगल नहीं करवाया, क्योंकि जालसाजी थी, बकरे का खून था, वो सारा कपड़ों के ऊपर और चेहरों के ऊपर लटका के, और वो सारी ड्रामेबाजी हो रही थी, और अगर उसमें से कोई भी टेस्ट हो जाता तो ये पकड़े जाते। तो इन्होंने जाके शौकत खानम के अंदर पनाह ली। शौकत खानम हॉस्पिटल इनका ज़ाती है, और उसके अंदर पनाह भी मिल गई इनको।
وہ چھپے رہے وہاں پہ. اب جناب وہ کیس جو ہے وہ بندہ پکڑا گیا جس نے فائرنگ کی تھی، اور اس کے انڈیسنٹ بیانات بھی آتے رہے. اس کے بعد انہوں نے جناب جو تھا وہ ان کی اپنی حکومت تھی اس وقت پنجاب میں، تو موصوف نے پنجاب کے اندر ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کی، چودھری پرویز لائی نے نہیں کی. وہ جناب عاصم نصیر صاحب تھے، ہاں، وہ جن کو یہ ڈرٹی ہیری کہتا ہے، ان کو بھی نامزد کیا گیا تھا، اور بھی کچھ لوگوں کو نامزد کیا گیا ہوا تھا. ان کے خلاف موصوف نے ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کی، وہ نہیں ہوئی نامزد ایف آئی آر. تو یعنی اپنی حکومت کے اندر اپنی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکے، تو کہتا ہے کہ میں جناب یہ کرتا تھا اور وہ کرتا تھا. خیر اینی ہاؤ، اب جناب اس کے اوپر وہ مقدمہ درج ہو گیا جی، اور مقدمے کے اندر جو تھا وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنے نام شام بھی دیے، لیکن کسی تاریخ پہ آتا ہی نہیں ہے. وہ ہمارے اس ملزم کی وکالت کوئی کرنے کو تیار ہی نہیں تھا. تو پھر یہ بھاری پتھر جو ہے وہ جناب میاں داؤد صاحب نے اٹھایا اور جا کے اس کی طرف سے وکالت نامہ جمع کروا دیا. اب اس حملے کی وہ کا کیس چل رہا ہے. تو دو گواہ کتے پھولے چکے جناب میاں داؤد دے تے چڑھ گئے. آپ کو پتہ میاں داؤد وہ نہر ہے جڑی ہر سال 2 جج کھا جاندی ہے. تو ان جج وہ جناب میاں داؤد صاحب کی جرا کے ہتھے چڑھ گئے. تو میاں صاحب نے پھر چنگی طرح رگڑا. ایک سے تو میاں صاحب نے پوچھا کہ بھائی جان یہ بتائیے کہ گولی کہاں پہ لگی. مطلب اور بھی بہت سارے سوال پوچھے ہوں گے. جو اصل میں بریکنگ پوائنٹ تھا، انہوں نے کہا جی گولی جو ہے نا وہ پٹ کے اوپر وجی ہے، تھائی کے اوپر وجی ہے، ران کے اوپر وجی. اب تک کا جتنا بھی عمران احمد خان نیازی کا شوکت خانم سے اٹھا کے ریکارڈ لے لے، اور موصوف نے وہ جو باندھا ہوا تھا پلستر جس کے اوپر سے وہ کھجلی بھی کار دیا کرتے تھے، یہ ویسے بڑی سائنس ہے. مطلب پلستر باندھ کے پلستر کے اوپر سے آپ کھجلی کر سکتے ہیں. یہ جناب عمران احمد خان نیازی، مہاتما نیازی نے پوری انسانیت کو بتایا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو تھا وہ تو اب تک کی ساری جو فوکس تھا پی ٹی آئی کا، بلکہ پی ٹی آئی کا، وہ تو یہی تھا نا کہ گولی لگی ہے جی جو ہے وہ گھٹنے سے نیچے لگی. ٹھیک ہے. پنڈلی میں لگی ہے جی گولی، اور بس ہڈی سے تھوڑا سا دور رہ گئی تھی. ڈاکٹر فیصل سلطان نے پریس کانفرنس کر کے قوم کو بتایا تھا کہ گولی لگی ہے پنڈلی میں، اور پنڈلی سے تھوڑی سی ہڈی جو ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی دور رہ گئی تھی، اور انہوں نے اس کا ایکس رے بھی شیئر کر دیا تھا. اب جناب ایک نیا گواہ آیا ہے جو کہ موقع کا گواہ ہے، کہتا جی میں موقع کے اوپر موجود تھا، اور پی ٹی آئی نے اس کا نام دیا ہے کہ یہ گواہ ہے ہماری طرف سے. اس سے جب میاں داؤد صاحب نے پوچھا کہ گولی کہاں لگی، کہتا ہے پٹ پہ لگی ہے. اوپر والا پٹ والا حصہ نہیں نا، اس کو ران بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو سارا کیس ہی اڑ گیا. ٹھیک ہے. تو خیر دوسرا گواہ آیا جی، تو اور بھی بڑے سارے سوال پوچھے میاں صاحب نے. میرا مطلب ہے کہ سارا آپ نے مقدمہ کرا ہوا ہے کہ جناب گولی پنڈلی پہ لگی ہے، اور گواہ آگے کہتا جی گولی تو پٹتے وجی سی. ٹھیک ہے. تو وہ جال ساری ثابت ہو گئی. بنیادی طور پہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس ایکس رے کو ہی بنیاد بنا کے انویسٹیگیٹ کر لیا جائے تو یہ ڈاکٹر فیصل سلطان کا پریکٹس کرنے کا لائسنس ریووک ہوتا ہے. میڈیکل کے جو ایتھکس ہیں، جو بنیادی اخلاقیات ہیں میڈیکل پریکٹس کی، اس کے تحت ان کا لائسنس ریووک ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ بولا ہے اس نے. فیصل سلطان نامی جعلی ڈاکٹر نے جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ میڈیکل لیگل جو ہے وہ تو چیلنج ہو جانا چاہیے تھا، اسی وقت کویسچن ہو جانا چاہیے تھا. شوکت خانم جو ہے وہ آتھورائز نہیں ہے کسی بھی مریض کا میڈیکل لیگل جاری کرنے کے اوپر. اس کے لیے میڈیکل لیگل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو زیادہ تر سرکاری ہاسپٹلز کے اندر ہی ہوتا ہے. تو موصوف نے جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کا میڈیکل لیگل بھی جاری کیا، اگرچہ اس کی فارمیلٹی یہ پوری کی گئی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے، جو اس وقت ہیلتھ منسٹر تھی پنجاب کی، انہوں نے جناح ہاسپٹل کے میڈیکل لیگل کے ڈاکٹرز کو بلا کے کہا کہ شیشے کے اندر سے وہ عمران خان لیٹا ہوا ہے، بس آپ نے معائنہ کر لیا، اب آپ جا کے اس کا میڈیکل لیگل جاری کر دیں. تو یہ جھوٹا سچا ایک میڈیکل لیگل جاری انہوں نے
پتہ چل گیا نا ہم جعل سازی کر رہے ہیں شوکت خانم کی، تو یہ ایک جھوٹا سچا انہوں نے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال جی وہ گواہ کا ایک جواب جو تھا وہ عمران احمد خان نیازی کا پورا کیس جو تھا وہ بلڈوز کر گیا، لیکن دوسرا گواہ جو تھا وہ آیا جی، میاں صاحب نے انہیں پوچھا کہ بس کوئی گل دس کہ جب یہ حادثہ ہوا ہے لوگ دیکھ کدھر کو رہے تھے؟ اس نے کہا جی میں کیا، سارے لوگ ہی جو تھے وہ اپنا آگے کی طرف دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا آپ لوگ دیکھ آگے کی طرف رہے تھے لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ گولی جو ہے وہ پیچھے کھڑے عمران احمد خان نیازی کو واج گئی۔ لو جناب دوجا پوائنٹ، دوجا گواہ ہے، دوجا پوائنٹ میاں صاحب نے کہا جی میرا کیس سیٹل ہو گیا ہے، جاؤ تہاڈی مہربانی، بہت بہت شکریہ، این جی گلاں کرن دوبارہ آیا کرو۔ دو گواہ بڑی تگ و دو کے بعد پیش کیے پی ٹی آئی نے، اور دونوں آ کر جناب عمران احمد خان نیازی کا جو اتنے عرصے کا پروپیگنڈا تھا اور اتنے عرصے سے انہوں نے کھپ ڈالی ہوئی تھی، شور ڈالی ہوئی تھی کہ آئے ہائے ہائے میرے تے حملہ ہو گیا، میں مارن لگے سن، میرے تے حملہ ہو گیا، حافظ نے میرے تے حملہ کروا دیتا، ڈرٹی ایری نے میرے تے حملہ کروا دیتا، یہ جو کھپ ڈال کے اس نے پوری دنیا کے اندر رولا ڈالا ہوا تھا، او پہلے کیس سارے، ٹھیک ہے۔ تو میاں صاحب تھینک یو ویری مچ، میاں داؤد صاحب آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں اس کا جھوٹ جو تھا وہ اس کے دیگر جھوٹوں کی طرح اس کے ساتھ اس کی قبر میں چلا جاتا، لیکن جس طرح آپ نے بے نقاب کیا ہے اب پی ٹی آئی نہیں آئے گی اس کیس کے اندر، اب بھاگ جائے گی، جج جو ہے وہ بلاتا رہے گا، یہ نہیں آئیں گے تاکہ جرح مکمل نہ ہو سکے اور مقدمہ یوں ہی زیر سماعت رہے۔ جھوٹے ہیں، جھوٹ کی پیداوار ہیں، جھوٹ پہ پلتے ہیں، جھوٹ کے ساتھ ہی زندہ رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔